نگہت بیگم نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ادریس سے جو کچھ کہا تھا وہ نگہت کے لیے انتہائی غیر متوقع اور ناقابل قبول تھا، لیکن وہ چونکہ مجھے پورے اختیارات دے چکی تھی، اس لیے کسی قسم کی مداخلت کرنے کے بجائے خاموشی سے میرا کام دیکھتی رہی۔ ادریس نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا۔ لیکن پہلے تو امی بیبی کے خلاف تھیں، ان لوگوں کے بارے میں محلے والوں کی رائے سے کئی مرتبہ مجھے آگاہ کرتے ہوئے قطع تعلق کے لیے کہہ چکی ہیں۔ پھر اچانک یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پہلے کی بات اور تھی ادریس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب حالات اور تمہاری والدہ کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ سب میرے سمجھانے کا نتیجہ ہے۔ اب ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ تم فی الفور روبی عرف بیبی کو ان کی بہو بنا کر گھر لے آؤ۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں امجد بھائی، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ مجھ سے زیادہ اور کون چاہے گا؟ میرے بس میں ہو تو میں آج ہی بیبی سے شادی کر لوں۔ کیا تم بیبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اتنی زیادہ کہ جسے ناپ تول کر بتانا ممکن نہیں۔ وہ روبی کے خیالوں میں کھو گیا۔ اور وہ، میں نے جاننا چاہا، وہ بھی مجھے بے پناہ چاہتی ہے؟ صرف چاہتی ہے یا تمہاری بات بھی مانتی ہے؟ وہ میری ہر بات مانتی ہے، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ میری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، اور تم بھی اس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو، ہے نا؟ بالکل، کیوں نہیں؟ وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، بس تو پھر سمجھو کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تم دونوں کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اگر تم میری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں اس شادی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی نگہت بیگم تمام تر جائیداد تمہارے نام کر دیں گی۔ یہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گی۔ میں نے ادریس کے ارد گرد جو نادیدہ جال پھیلایا تھا وہ پوری طرح اس میں جکڑا جا چکا تھا۔ بیبی کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ 2 گھروں کی ملکیت بھی آنے والی تھی۔ یہ دوہری خوشی اس کے جسم کے ہر حصے سے پھوٹ رہی تھی۔ اس نے مسرت بھرے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، امجد بھائی آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس کے طرز عمل پر سخت افسوس ہوا، بلکہ غصہ بھی آیا۔ وہ اپنی خوشی میں نگہت بیگم کو بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے جھوٹی زبان سے ایک مرتبہ بھی رسماً یہ نہیں کہا، امی جان آپ اپنی زندگی اور موت کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے، میں نے جائیداد کا اچار ڈالنا ہے، جب آپ ہی باقی نہیں رہیں گی تو کیا میں مکانوں کے در و دیوار کو چاٹا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے عزائم اور انداز سے لالچی اور خود غرض ثابت ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی اس بات کا یقین بھی نہیں آیا کہ وہ بیبی سے سچی محبت کرتا تھا۔ محبت کرنے والا دل تو بہت ہی گداز ہوتا ہے، اس میں ہمدردی اور رواداری بھری ہوتی ہے، مگر یہاں تو مجھے خود غرضی اور مطلب کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ عشق نہیں، ایک ابال تھا، ایک جوش تھا، بالکل سوڈا واٹر کی مانند، جو بوتل کھلنے پر جوش مارتا ہے اور پھر جھاگ کی طرح ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بھی بیبی کی آس میں اپنے ارمانوں کو پکار رہا تھا، ان میں سوڈا واٹر والا جوش بھر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ محبت کی اس کہانی کا انجام کتنا حسرت ناک ہوگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ادریس آج سوموار ہے، تم روبی اور اس کے والدین سے جا کر کہہ دو کہ آئندہ سوموار کو تمہاری والدہ اور میں، یعنی تمہارا بھائی مرزا امجد بیگ، ان کے گھر تمہارے رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ او کیا واقعی؟ اس کی باتیں کھل گئیں۔ میں تم سے مذاق تھوڑا ہی کر رہا ہوں ادریس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہمارے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے امجد بھائی، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر کیسی بات ہے یار؟ وہ دراصل آپ نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی ہے نا جس کی میں آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم خود کو چٹکی نوچ کر اس بات کا یقین کر لو کہ تم اس وقت کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں تمہارا بھائی امجد بیگ واقعی تمہارا رشتہ لگانے آئندہ سوموار کو فیروزہ کے گھر جانے والا ہوں۔ اس نے تصدیقی نظر سے اپنی والدہ نگہت بیگم کی طرف دیکھا۔ نگہت بیگم کے دل و ذہن میں اس وقت پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ بہرحال اس نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق فوراً اسبات میں گردن ہلا دی۔
اس تصدیق نے ادریس باری کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ وہ عقیدت مندانہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا، آپ گریٹ ہیں امجد بھائی، تمہارا بڑا بھائی جو ہوں۔ آپ اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آپ نے امی کو بہت دیر سے یہ بات سمجھائی ہے، یہ تو روبی بلکہ اس شادی ہی کے خلاف تھی۔ کارخانہ قدرت میں ہر کام کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے ادریس، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کوئی بھی کام اپنے مخصوص وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بعد میں، اور انسان اس مخصوص وقت سے آگاہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ جلدی اور دیر کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ان لمحات میں مجھ سے بے اندازہ امپریس نظر آتا تھا۔ میں نے ایک دو ضروری ہدایات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اب تک فیروزہ اینڈ کمپنی کے جو حالات میرے سامنے آئے تھے، ان کی روشنی میں میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ادریس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جب وہ اپنے رشتے کی بات کرنے فیروزہ کے گھر جائے گا تو اسے ایک نئی اور ناقابل توقع صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ فیروزہ اپنی بیبی کے ذریعے ادریس کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی تھی، اس کھیل میں شادی کا لفظ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے کھلواڑ شادی کے بغیر ہی کامیابی سے چلائے جا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2-3 روز میں فیروزہ، مستقیم، اے ڈی خان اور بیبی وغیرہ کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی، اس کی روشنی میں محلے والوں کی رائے ہر زاویے سے بڑی صائب نظر آتی تھی۔ وہ واقعی 2 نمبر لوگ تھے۔ اگلے روز ادریس کی والدہ نگہت بیگم کا فون آ گیا۔ میں نے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، بیگ صاحب آپ نے یہ کیا چکر چلا دیا ہے؟ وہ ابھی گھر سے نکلا ہے، فیروزہ کو یہ بتانے گیا ہے کہ آئندہ سوموار کو ہم بیبی کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے بڑا سود مند چکر چلایا ہے، یہ میری ایک چال ہے جو یقیناً کامیاب ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ نگہت نے میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، لیکن بیگ صاحب میں بیبی جیسی بدنام محلہ لڑکی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ آپ پر کون زور دے رہا ہے کہ آپ بیبی کو بہو بنائیں؟ یہ جو ادریس وہاں جا رہا ہے رشتے کی بات کرنے، تو میں نے کہا ہے نا یہ میری ایک چال ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اسی سے پوچھ لیا، آپ کا کیا خیال ہے فیروزہ اینڈ کمپنی ادریس سے بیبی کی شادی کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے کہا، پھر آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ بہت جلد دیکھ لیں گی کہ میری چال کیا رنگ دکھلاتی ہے۔ مگر آپ نے اپنی چال کے بارے میں مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، کل ادریس کی موجودگی میں تو اس سلسلے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور یہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ ٹیلی فون پر کی جائے۔ آپ کسی وقت میرے دفتر آ جائیں، میں آپ کو اپنی پلاننگ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے رسمی اختتامی کلمات کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حسن گرفتہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسی رات نگہت بیگم میرے دفتر میں موجود تھی۔ میں نے سوچا اسے ذرا بھی صبر نہیں ہوا۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے کہہ کر اسے چیمبر میں بلا لیا۔ پھر اس کی کیفیت دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ ان لمحات میں وہ بے حد پریشان اور فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ادریس کے حوالے سے کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بیگ صاحب غضب ہو گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بول اٹھی، آپ اطمینان سے بیٹھیں اور مجھے بتائیں آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کی چال الٹی پڑ گئی ہے بیگ صاحب۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ پولیس میرے ادریس کو اٹھا کر لے گئی ہے، وہ غم زدہ لہجے میں بولی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، پولیس نے ادریس کو کس الزام میں اٹھایا ہے؟ مار پیٹ، دنگا فساد۔ وہ پریشانی میں اچھی خاصی بے ربط ہو گئی تھی۔ میں نے دریافت کیا، کیا ادریس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے؟ اور اس واقعے کا میری چال سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اسے فیروزہ سے بات کرنے بھیجا تھا، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادریس وہاں گیا ہے۔ ساری گڑبڑ فیروزہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوئی؟ کچھ اس کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ ادریس جب چیل والے مکان پر پہنچا تو اتفاق سے فیروزہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ وہ محلے کی ہی ایک دکان سے کچھ لینے گئی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔
ببلی اور گڈو گھر سے باہر کھیل رہے تھے اور مستقیم حسب معمول خان ہیئر ڈریسر پر تھا۔ ادریس کھلے ہوئے دروازے سے سیدھا گھر کے اندر چلا گیا اور پھر اے ڈی خان سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اتنا بتا کر خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، اے ڈی خان اس وقت گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میری سادگی اور معصومیت پر اسے شدید حیرت ہوئی ہو۔ پھر زہریلے لہجے میں بولی، وہ مردود وہاں وہی کچھ کر رہا تھا جو کچھ کرنے کے لیے ایسے گھروں میں لوگ جاتے ہیں۔ ادریس نے اے ڈی خان اور بیبی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس صورتحال نے تو ادریس کو خاصا مشتعل کر دیا ہوگا۔ کوئی ایسا ویسا؟ وہ ایک جھرجھری لینے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ ادریس کا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اے ڈی خان کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ اے ڈی خان، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، کوئی کمزور اور ناتواں شخص نہیں، مگر اس وقت ادریس پر ایک جنون سوار تھا۔ اس نے مار مار کر اے ڈی خان کو ادھموا کر دیا۔ اس دوران فیروزہ بھی لوٹ آئی تھی۔ اس نے گھر کے اندر ادھم برپا دیکھا تو چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کے واویلے پر محلے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے اے ڈی خان کو ادریس کے ہاتھوں انا للہ ہونے سے بچا لیا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی، اس دوران کسی منچلے نے فون کر کے پولیس کو بھی بلا لیا۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو زارب اور مضروب دونوں اسے مل گئے۔ مضروب کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا اور زارب کو، یعنی میرے بیٹے ادریس کو، پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری چال کامیاب رہی، با اندازے دیگر ہی صحیح۔ تو آپ نے ادریس کو گرفتار کرانے کے بارے میں سوچ رکھا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ادریس فیروزہ اینڈ کمپنی کی حقیقت سے واقف ہو جائے، جس کے لیے میں نے رشتہ لگانے والا ایک سادہ سا منصوبہ ترتیب دیا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس واقعے نے ادریس کی آنکھیں کھول دی ہوں گی۔ بیبی کی محبت کی قلعی اس کے سامنے کھل گئی ہے۔ وہ لڑکی جو ادریس کا دم بھرتی تھی اور ہر قیمت پر اس سے شادی کی خواہاں تھی، اس کے غیاب میں وہ اے ڈی خان کے ساتھ کیا گل کھلا رہی تھی، یہ دیکھ کر یقیناً ادریس کو روبی عرف بیبی کے وجود سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ مبارک ہو نگہت صاحبہ، آپ کا بیٹا واپس آ گیا۔ لیکن اس وقت ادریس پولیس والوں کے پاس ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ وہ اس جھمیلے سے صاف نکل کر میرے پاس پہنچے گا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ جب اتنا بڑا کام ہو گیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ فیروزہ اینڈ کمپنی سے متنفر ہو گیا ہے۔ بیبی کی خوبصورتی اور حسن نے اس کے دل و دماغ پر جو بخار چڑھا رکھا تھا وہ اتر چکا ہے۔ شکر کریں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے، ورنہ ایسے حسن گرفتہ لوگوں کی واپسی بڑی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ وہ گرفتار حسن نہیں بلکہ گرفتار بلا ہوتے ہیں۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور جب میں خاموش ہوا تو اصراری لہجے میں بولی، بیگ صاحب آپ کو اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں اچھی خاصی رقم بھی لے کر آئی ہوں۔ پولیس والوں سے مکا کر کے مجھے ادریس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، تھانے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولی۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، میں نے جلدی سے کہا، ادریس تو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ نگہت بیگم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔